إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم له للجبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مکے کی سرزمین میں تنہ تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پانی کھانا ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے بیٹے اور لاڈلے کو پانی پلانے کے لیے حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہی
لیکن اچانک دیکھا کہ بچے کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے ایک چشمہ ابل پڑا ہے، پھر اس چشمے کو گھیرا اور وہ آج کنویں کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کی ملاقات کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور بیوی ہاجرہ کو دیکھا تو خوش ہوئے، کیونکہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جب اپنے خاندان سے، اپنے بچے سے، اپنی بیوی سے ملتا ہے مدتوں بعد تو ایک خوشی ہوتی ہے اور یہ ایک طبعی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ دوڑ رہے تھے، پھر رہے تھے، چل رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کی تھی کہ انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے، اپنے لاڈلے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیں تنے تنہا۔ تو وہیں پر اب دوسرا امتحان اللہ تبارک و تعالی یہ لینا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے کتنا محبت کرتا ہے، ان کو اپنی بیوی سے کس قدر محبت ہے، ان کو اپنے بیٹے سے کس قدر محبت ہے، میری محبت کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے بیٹے کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا اپنے بیٹے اور بیوی کے منہ کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور ذبح بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی دردناک اور خوفناک خواب تھا۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن جو ہے پھر اس کے بعد اس خواب کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اور اپنے بیوی حضرت ہاجرہ کے سامنے پیش کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس بیٹے کے سامنے جو بالکل چھوٹا سا ہے اور اس بیٹے کو بھی ذبح کرنے جا رہے ہیں، جو بڑھاپے کی عمر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو اولاد ہوئی ہے، اس عمر میں اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، حالانکہ وہ عقل میں اور جسامت میں چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، اس کو کیا جو ہے عقل و شعور ہوتا ہے یا کیا ان کو سمجھ میں آتا، پھر بھی دیکھیے اس بچے کا جواب کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے۔ اس فرزند کا جواب سنیے، اس ہونہار بچے کا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ کو آپ کا رب جس بات کا حکم دے رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر
گئے اور ان کو ذبح کرنے لگے۔ تو واقعے میں بیان کیا جاتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابو آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں میری محبت غالب آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کرنے لگے۔ تو ذبح نہیں ہو رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو پھر بار بار چھری کو تیز کر رہے تھے، ان کو ذبح کر رہے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل کی قربانی مطلوب نہیں تھی، بلکہ یہاں پہ مطلوب یہ تھا کہ دیکھیں ان کو ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا بیٹے کی محبت ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آخری مرتبہ جب چھری چلانے لگے تو دیکھا کہ کٹ گئے ہیں، تو آنکھ سے پٹی کھولی تو وہاں پہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے کہ تیسے صحیح سالم ہیں، ان کی جگہ پہ ایک دمبا کٹا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا تاکہ وہ دمبا کٹ جائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ جائے۔ اور آج جو عید الاضحیٰ کے نام سے جو تقریب مناتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہے، اور یہ انہی کے یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ کام ہمیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ کام بہت ہی زیادہ پسند آیا، جس کو اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے جاری و ساری کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا ہے، خواہ وہ کتنی ہی محبوب ہو۔ رؤیا ابراہیم، رؤیا کے معنی خواب کیا آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، اور ابراہیم علیہ السلام مکہ کی جانب ایک مدت کے بعد لوٹے۔ وَلَقِيَ اسماعیل وَلَقِيَ ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور ہاجرہ سے ملاقات کی۔ لقی یلقا، لقین کے معنی ملاقات کرنا۔ وَفَرِحَ ابراہیم بِوَلَدِهِ اسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ فرح یفرح فرحن کے معنی خوش ہونا۔ وَكَانَ اسماعیل وَلَدًا صغیرًا، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ صغیر کی جمع صغار، چھوٹا کے معنی آتا ہے۔ یجری ویلعب ویخرج مع والدہ، جرا یجری جریانن کے معنی دوڑنا اور دوڑنے کے معنی آتا ہے، اور جاری ہونا کی بھی معنی آتا ہے۔ ویلعب لعب، یلعب لعبن کے معنی کھیلنا۔ خرج یخرج خروجن کے معنی نکلنا۔ ویلعب ویخرج مع والدہ، دوڑتے تھے، کھیلتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًّا، أَحَبَّ يُحِبُّ إِحْبَابًا، أَحَبَّ يُحِبُّ إِحْبَابًا کے معنی محبوب ہونا، بہت زیادہ محبت کرنا۔ تو وَكَانَ يُحِبُّ، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يَذْبَحُ إِسْمَاعِيلَ، اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا صَادِقًا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ وَكَانَ مَنَامُهُ مَنَامًا صَادِقًا،
اور ان کا خواب سچا خواب تھا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلَ اللَّهِ، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي الْمَنَامِ، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کام کو کر گزریں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خواب میں حکم دیا ہے. منام کے معنی خواب کیا آتا ہے. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو تم اس سلسلے میں غور و فکر کر لو. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو بیٹے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وجد یجد وجدانا کے معنی پانا. وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ وَأَخَذَ سِكِّينًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اپنے ساتھ چھری لے لی. اخذ یاخذ اخذن کے معنی پکڑنا اور لینا، سکین چھری. وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچے، أَرَادَ أَن يَذْبَحَ إِسْمَاعِيلَ، اور ارادہ کیا کہ اسماعیل کو ذبح کریں. ذبح یذبح ذبحن کے معنی ذبح کرنا. وَاسْتَجَعَ إِسْمَاعِيلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا. استجاع یستجع استجاعن کے معنی لٹانا. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَذْبَحَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کو ذبح کریں. فَوَضَعَ السِّكِّينَ عَلَى حُلْقُومِ إِسْمَاعِيلَ، تو چھری اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر رکھ دی. وضع یضع وضعن کے معنی رکھنا. ولكن اللہ يحب ان يرى هل يفعل خلیلہ ما یأمرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کا دوست، کیا اس کا خلیل اس کام کو کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی اسے حکم دیتا ہے. وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهُ أَكْثَرَ أَوْ يُحِبُّ ابْنَهُ أَكْثَرَ، کیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا وہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ، اور وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ، نجح ينجح نجحن کے معنی کامیاب ہونا. اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے. فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ بِكَبْشٍ، کبشن کے معنی مینڈا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈا لے کر بھیجا. وَقَالَ اذْبَحْ، اور کہا اس کو ذبح کرو. وَلَا تَذْبَحْ إِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو ذبح مت کرو. وَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو پسند کیا. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالذَّبْحِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى، تو مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کرنے کا حکم دیا. صلی اللہ علی ابراہیم الخلیل وسلم، اللہ کا درود ہو ابراہیم علیہ السلام پر. وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم، اور اللہ کا درود ہو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر. یہ قصص النبیین الجزء الاول کا 14واں سبق جو رؤیا ابراہیم کے نام سے تھا اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ الکعبہ جو 15واں سبق ہے اس کو پڑھیں.